السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تو آئیے اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ۔ بے شک، سبحان اللہ، ڈرو اللہ سے اور سچے کو ساتھ ہو جاؤ۔ اگر آپ غور کریں اس آیت مبارکہ میں تو آیت تو ایک ہی ہے، لیکن عنوان دو الگ ہے۔ ایک عنوان ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور دوسرا عنوان ہے سچوں کے ساتھ۔ اور دونوں عنوان کے بیچ میں واو حرف عطف ہے، جس کو اردو میں اور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اور کہتے یہی ہیں اور قابل غور ہے۔ اور سے پہلے کا عنوان اور ہے، اور کے بعد کا عنوان اور ہے۔ اور ہے، بے شک۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اگر کہوں آسانی کے لیے، تو جو پہلا حصہ ہے اللہ سے ڈرو، اس میں شریعت کا رنگ ہے۔ کس کا رنگ ہے؟ شریعت کا۔ اللہ سے ڈرو یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، برائی مت کرو، ایکسیپٹ شریعت کا رنگ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں طریقت کا رنگ ہے۔ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت بدر طریقت بیٹھے ہیں، میں ان کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ ارشاد۔ منطقی اعتبار سے اگر منطقی اصطلاحات کا سہارا لیا جائے تو شریعت اور طریقت عموم خصوص مطلق کی نسبت، عام خاص مطلق کی نسبت۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں، لیکن یہ سمبھو ہے، ناممکن ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا ہو۔ واہ، سبحان اللہ، توجہ چاہوں گا، بے شک۔ اور آسان کر دیتا ہوں۔ یہ تو ممکن ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا نہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بندہ اللہ کو پہچانتا ہو اور جانتا نہ ہو؟ سمجھیے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ عالم ہے، مولوی صاحب ہے، عالم ہے، عارف نہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم نہ ہو۔ واہ واہ، بے شک۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے 9 سال 10 سال مدرسے کی دال روٹی کھا کے، ختم بخاری کر کے، علم دین کی فضیلت کی سند حاصل کی، عالم بن گیا، عارف نہیں، مگر اے شاہ جی شیر محمد، تیری عظمتوں کو سلام، تم نے معرفت کا ایسا جام پیا جہاں عرفان بھی شامل ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، 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 سبحان اللہ۔ اس موقع پر میرے بڑے ابو، میرے تایا حضور امام ہمام حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں حفظہ اللہ ایک بڑی پیاری تمثیل دیتے ہیں، اور بس اس کو بیان کر کے آگے بڑھوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت، توجہ رہے، شریعت سمجھانے کے لیے، شریعت نام ہے گویا سر کے بال کا۔ کیا؟ زور سے بولو، کس کا؟ سر کے بال یہ کا۔ نہیں کہ کل سے سر کے بال کو ہی شریعت سمجھنا، جسٹ ٹو لیٹ یو انڈرسٹینڈ، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے۔ بے شک۔ گویا والی قید لگائی، شریعت نام ہے گویا سر کے بال کا۔ کس کا؟ سر کے بال کا۔ اور طریقت نام ہے اسے جھاڑ کر، سنوار کر، نکھار کر جو مانگ نکالی جاتی ہے، وہ طریقت۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ تو یہ تو ممکن ہے، یہ تو ممکن ہے کہ سر پہ بال ہے، مانگ نہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ مانگ ہو اور بال ہی نہ ہو؟ کیا بات! واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ چاہیے. بے شک. یہ ان لوگوں کے لیے ہے نہ کہیں، یہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، نہ کہیں سے خلافت، نہ کہیں سے اجازت، نہ کسی قسم کی نسبت. آسان سمجھ لیا ہے بابا بننا، ہائے ہائے. بوٹی پہننی ہے، لمبے چھوٹے رکھ لیے، لمبے لمبے بال، نیلا پیلا ہرا کالا مختلف رنگ کا کپڑا، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء. کسی نے کہا بابا جی نماز پڑھ لو کہ میں مدینے جا کے پڑھ. ہائے ہائے. یا اللہ یہ کون سی نماز ہے جس کا دعویٰ بڑے بڑے اقواس نے نہیں کیا، بڑے بڑے اقتاب نے نہیں کیا. یہی زندگی ہے. یاد رکھنا، بڑی ذمہ داری سے اس خانقاہ شریعہ کے اس پاکیزہ ممبر سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے، کہ اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. کیا بات ہے. بے شک بے پوری شک. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. بے شک. ڈھونگ کرے سمجھ جاؤ پاکھنڈی. پوری توجہ سے آگے سے لے کے پیچھے تک، اللہ کسی جاہل کو ولی، بولیے زور سے، ولی. کا مطلب جانتے کیا ہوتا؟ دوست. تو کیا اللہ کو یہ لائق ہے کہ کوئی جاہل اس کا دوست ہو؟ تو اللہ کسی جاہل کو، توجہ چاہوں گا اگلا جملہ سماعت کریں، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بنا، ولی نہیں بنا. بے شک. لیکن اگر کسی ایسے بندے کو ولی بنانا چاہے جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو، تو پھر اللہ اس بندے کو جاہل رہنے نہیں دیتا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اللہ عمدہ. اسے جاہل رہنے نہیں دیتا، اور ایسا علم و عرفان کا اسے جام پلاتا ہے کہ بغیر مدرسے میں کالا کالو کیے ہوئے اس پر علم کا کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وقت کا مجدد بھی اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے علم کا پیدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. فیضان شادی، زندہ باد. فیضان شادی، زندہ باد. حضور شادی، زندہ باد. خاندان شیریہ، زندہ حضور باد. تاج العلماء. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت عمدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں صرف ٹمپریچر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی تقریر تو شروع ہی نہیں کہ کون کس موڈ سے بیٹھا. پوری زندگی کے ساتھ اے ایمان والو، ڈرو اللہ. یہ پہلا حصہ ہے. اور یہ ایک چیز اور بتاؤں، اگر میں کہوں کہ میں نے کھانے میں چاول اور روٹی کھایا، تو اگر صرف چاول پہ رک جاؤں تو بات پوری نہیں ہوگی جب تک روٹی کا ذکر نہ ہو، کیونکہ معطوف علیہ میں مغایرت تو ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی سنگت ہوتی ہے کہ کسی ایک پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا. وہی کیفیت یہاں بھی ہے. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اللہ سے ڈرنا ضروری ہے لیکن کافی نہیں. کیا بات. ضروری واہ واہ. لیکن کافی ہوتا تو پھر سچوں کے ساتھ رہنے کی بات کیوں کی جاتی؟ کیا بات. تھوڑی سی، کیونکہ ہر طبقے کے لوگ بیٹھے ہیں. ابھی ہم نے خانقاہی لذت کی بات کی ہے، ذرا سا درسگاہی لذت کی بات بھی آ جائے. ابلیس کا نام تو سبھی نے سنا ہو. کوئی کمی تھی؟ نماز روزہ سب کچھ اس کے پاس. 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کرتا ہے. 60 million years he has devoted his best life on the way of Almighty Allah, on the worship of Almighty Allah. 6 کروڑ برس سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، رکوع پہ رکوع، قیام پہ قیام، قیام پہ قیام، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی. ایک دن مار دیا لقوہ. کیا بات. پرابلم کیا تھا اس کا؟ اتقوا اللہ پہ عمل تھا، کونوا مع الصادقین میں اٹک گیا. کیا بات. سبحان اللہ. کونوا مع الصادقین میں اٹک گیا، اکڑ گیا. کہا میں آدم کا سجدہ تعظیمی بجا نہیں لاؤں گا. I am better than آدم، انا خیر منہ.
وہ یہ بھول گیا کہ یہاں مسجود کو نہیں دیکھنا، حکم دینے والے کو دیکھنا، بے امر شک بے کرنے شک والے کو دیکھنا، آرڈر کرنے والے کو دیکھنا، یہ بھول گیا۔ مسجود کو دیکھ کے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، I'm better than آدم۔ تو تقوی رکھنے کے باوجود لقوہ لگ گیا۔ تقوی کافی نہیں ہے، نبی کی تعظیم کے لیے جھکنے سے انکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو کس سے انکار کر دیا؟ کیا بات ہے، وہی حال اس کے شاگردوں کا۔ دیکھو ان سے جب کہو نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، صلی اللہ سلام علیہ کے وسلم۔ لیے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ اٹھنے سے انکار کر دیتے۔ وہ جھکنے سے انکار کرتا تھا، یہ اٹھنے سے انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھنا توہین توہین ہے، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی۔ چاہے بندوق سے مارو تب بھی 300 دو، سوری سے مارو تب بھی 300 دو، لاٹھی سے مارو تب بھی 300 دو، بندوق سے پتھر سے مارو تب بھی 300 دو۔ توہین توہین ہے، اپمان اپمان ہے۔ چاہے اٹھنے سے انکار کرو یا جھکنے سے انکار کرو۔ ابلیس نے جھکنے سے انکار کیا تو راندہ درگاہ ہو گیا، یہ اٹھنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ارے وہ تو جنت سے باہر کر دیا گیا، یہ تو پہلے سے باہر ہیں، اندر جائیں گے کیسے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، غوثیت، یا فیضان شاہ جی میاں حضور، زندہ قطب باد، الاقطاب کانفرنس، زندہ باد، تاج العلماء، زندہ نعرہ باد، تکبیر، زندہ باد، اللہ زندہ باد۔ اکبر، زندہ باد زندہ خانقاہیں باد۔ اسی لیے آباد کی گئی۔ مدرسہ ہمیں اتقوا اللہ سکھاتا ہے، خانقاہیں کونوا مع الصادقین کی طرف لے جاتا ہے۔ مدرسے سے نکلنے والا ابلیس ہو سکتا ہے، لیکن خانقاہ سے نکلنے والا ابلیس کبھی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اشارہ کرتا ہوں، اب دور دور تک، یہاں سے لے کے سہارنپور تک سوچتے ہیں۔ سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں سید نورانی میاں کی یہ بیان۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بیان آپ کو اچھا لگے گا۔ رب و تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہم سبھی کو پنجتنا نماز ادا کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین حضرات، آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ کلیم صدیقی صاحب کے لیے اور قمر عثمان غنی صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ رب و تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں انہیں غیب سے مدد عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین حضرات، اس بیان کو مکمل سماعت فرمائے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ بے شک، اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ۔ اس وقت حالات کیسے ہیں ہمارے دیش کے سب کو پتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس منچ کے ذریعے کچھ ایسا پیغام بھی پہنچایا جائے اس حوالے سے کہ لوگ اس سے اپنی زندگی میں انالائز کریں اور غور کریں اور اس پر توجہ دیں اور کچھ اس جلسے سے لے کے۔ بے شک بے شک، واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کے حوالے یہ جلسہ نہ، اس لیے آئیے تھوڑا تدبر سے غور کریں۔ اللہ سے ڈرو، یہ فرمان ہے رب کا۔ یاد رکھیے، اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں، بالکل نہیں کہ نماز بھی پڑھو بت قدے میں بھی جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی دو سود بھی کھاؤ۔ بہت عمدہ پیغام۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے بے شک، شربت بھی پیو شراب بھی پیو۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلاوت بھی کرو گالی بھی بکو۔ بہت عمدہ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن یہ خیال رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت عمدہ۔ All the time you must think that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. وہ تمہیں دیکھ رہا۔
جب تم چلو تو یہ خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے، کھاؤ تو خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے، پیو تو سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کچھ بولو تو خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں جاؤ تو خیال کرو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے پیلی بھیت کے غیور مسلمانوں، عظمت رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم نے اپنی زندگی اسی رنگ میں رنگ لیا کہ اللہ دیکھ رہا تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو مطلب تو مرید ہے۔ کیا ہے؟ مرید۔ تو دیکھنے لگا، اب تو مرید نہیں، اپنے پیر کی مراد ہے۔ واہ واہ۔ وہ دیکھ رہا یعنی تو غریب ہے، غریب۔ تو دیکھنے لگا، اب تو غریب نہیں، غریب نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا یعنی تو بندہ ہے، بندہ۔ تو دیکھنے لگا، اب تو بندہ نہیں، بندہ نواز ہے۔ کیا بات۔ وہ دیکھ رہا ہے یعنی تو خادم ہے۔ تو دیکھنے لگا گویا تو مخدوم۔ اتہاس گواہ حضور قطب الاقطاب سرکار شاہ جی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کی بارگاہ سے جب بیعت و خلافت کا خرقہ اور ایک ہی نصیحت لے کے آئے، کہا بیٹا شیر، اے محمد کے شیر، اے میرے شیر، بس اپنی زندگی کو اس رنگ میں رنگ لے کہ اللہ دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ زور سے بول، زور سے بولیے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت سرکار شاہ جی کی پوری لائف اسٹائل اسی رنگ میں رنگی رہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ایسا، یہ عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ جوانی میں جب وہ پہلوانی کرتے تھے تب تو وہ اللہ کو دیکھ رہے تھے، مگر جب خانقاہ کی چٹائی پہ بیٹھے تو وہ خدا کو دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑھیا۔ پہلے خدا انہیں دیکھ رہا ہے، اب وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ It's going to be، یہ ایک معیار ہے تقوی۔ اپنے دھڑکتے ہوئے مومن دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ عقیدہ تو ہے، لیکن کیا پریکٹیکلی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر ہم اس بات کو مان لیں اور اس کو ایڈمٹ کر لیں، اس پر عمل شروع کر دیں، تو شراب کی بوتل کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ کیا بات، بہت خوب۔ جیسے ہی بوتل کو چھوؤ گے اندر سے آواز آئے کہ بوتل توڑ دے، اللہ دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، جیسے بہت تیری بڑی نگاہیں بات۔ بہکیں گی اندر سے آواز آئے گی پلکوں کو جھکا لے، اللہ دیکھ رہا۔ جیسے ہی تو کہ تیرے قدم گناہ کی طرف بڑھیں گے، خود بخود قدم ساکت ہو جائیں گے، جام ہو جائیں گے، اور تیرا ایمان بولے گا قدم کو روک لے، اللہ دیکھ رہا ہے، بے شک۔ لیکن آج ہماری لائف اسٹائل ایسی نہیں، بالکل ایسی نہیں۔ برا مت مانیے گا، لیکن جس طرح آج کل دنیا کا اور خاص کر ہمارے ملک کا ماحول ہے، یہ بات کہنا بہت ضروری ہے بہت کہ ہم لوگ مسلمانوں کی فوٹو کاپی بنے ہوئے۔ کیا بات۔ جو مسلمان تھے ان کا دور چلا گیا۔ We are just like a Xerox copy of Muslim۔ خود حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ کیا بات، بہت اس میں نہ عمدہ۔ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ڈر ہے۔ اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، جانا کیا جانا۔ اگر وہ مر جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان۔ بہت عمدہ۔ خدا کے گھر میں سمائے علی حضرات، کی ہمارے آمد یقین ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے مولا قرآن سنو، حیدر مولا۔